اچھا، یہ دوسرا سوال بھی او سی ڈی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہمیں کبھی او سی ڈی کی جو وجہ بنتی ہے بیماری کی، اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک جنرل سی بات تو ثابت شدہ ہے اور اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہا کہ دماغ کے وہ حصے جو کہ ہماری جذباتی کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دماغ کے وہ حصے جو کہ سوچوں کو بنانے میں، اس کو پروسیس کرنے میں، اور دماغ کے وہ حصے جو کہ ان سوچوں پہ ایک سرٹن کائنڈ آف کنٹرول رکھتے ہیں کہ کس طرح کی سوچ نے پروپیگیٹ کرنا ہے، آگے جانا ہے، کس طرح کی سوچ کو ہم نے انہیبٹ کرنا ہے، یہ تمام حصوں میں اب نارمیلٹی جو ہے نا وہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے سائنسی طور پہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ان حصوں میں خرابی پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ حصے جو ہائر مینٹل فنکشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کہ سوچوں کے محور کا جو ایک کنٹرول ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ حصے جو کہ را تھاٹ کو، رف امیجز کو، ہماری امپلسز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ملانے والے جو انٹر کنیکشن ہوتے ہیں ان میں جو اب نارمیلٹی ہے نا وہ ثابت شدہ ہے۔ تو یس، اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کاز کا ہمیں پتہ ہے۔ اب وہ کیوں ہوتا ہے، یہ خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے، اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں آن گوئنگ ابھی ایک بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے نا ریسرچ چل رہی ہے۔ نیئر فیوچر میں یہ کس طرح کی رخ اختیار کرتی ہے اس وقت کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے جو انوالومنٹ ہونے کے جو پاتھ ویز ہیں، جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ان کی نوعیت کے بارے میں اب میڈیکل سائنس اور نیورو سائنٹسٹ کو اس کے بارے میں کافی حد تک پتہ ہے۔